انسانی فطرت اور انسانی مزاج ہے کہ جب کوئی شخص اس کے عقیدے کا، اس کی فکر کا دفاع کر رہا ہو اور اس کے مخالفین کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرنا ایک فطری بات ہے، اور ہم بھی اس قانون و قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ہم بھی اس شخص کو جو آل محمد کا اور ہمارے مکتب کا دفاع کر رہا ہو اور ان کے مخالفین کی مخالفت کر رہا ہو، اس کے لیے ہمارے جذبات اور ہماری محبتیں اور ہمارے احساسات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف ان کی بات سنی ہے اور یہ لگا ہے کہ یہ لوگ ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ لوگ آل محمد کی محبت اور ان کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، تو ان کے لیے نیک جذبات ہے، ان کے لیے دل میں ایک محبت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس انسانی فطرت کو ڈھال بنایا، اسے استعمال کیا اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ آل محمد کے نام کو، آل محمد کے ذکر کو، ان کے دفاع کو ڈھال بنانا اپنی دنیا کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ائمہ کے دور میں بہت سارے لوگوں نے قیام کیا اور ان کی قیام کی وجہ سے ائمہ حق کی مذمت کی جاتی تھی۔ بنی عباس نے کالا لباس پہنا اور اس زمانے میں سب سے زیادہ اہل بیت کا دفاع کرنے والے اور اہل بیت کے لیے لڑنے والے یہ بنو عباس کہلاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنی حکومت اور اپنی دنیا کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگ ڈھال بناتے ہیں آل محمد کے نام کو اور آل محمد کے حقوق کے لیے لڑنے کو۔ انہی میں سے ایک شخص جس کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی اور بعد میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس شخص کو جو اسلام اور مکتب تشیع کے لیے مناظرہ کر رہا ہے اس کے خلاف آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو ان احباب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان کے مثبت کاموں سے ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ یقیناً اگر کوئی شخص اہل بیت کی مخالفین کے ساتھ علمی مناظرہ کرتا ہے، مہذب انداز میں ان کو جواب دیتا ہے، تو ہم بھی اس چیز میں اس کی تشویق کریں گے۔ لیکن اگر وہ ڈھال بنائے اس چیز کو، اہل بیت کے نام کو ڈھال بنائے اور مکتب تشیع کی جڑیں کاٹ رہا ہو، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سادہ لوہ لوگوں کو، ان پاکیزہ لوگوں کو جو صرف ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ متوجہ نہیں ہے کہ یہ شخص دین اسلام کا کتنا نقصان کر رہا ہے، ان کو آئینہ دکھائیں، انہیں پردے کے پیچھے کچھ حقائق دکھائیں۔ مکتب تشیع کی بنیادیں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن پاک کے ساتھ اس بندے کا ظلم دیکھیں کہ مکتب تشیع کے ہزاروں علماء اس بات کو ثابت کرتے آئے ہیں کہ قرآن پاک ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ جب بھی کسی نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں مدلل انداز سے علماء نے ثابت کیا کہ قرآن میں ہر قسم کی کمی زیادتی ممکن نہیں ہے، اور جو بھی اس عقیدے کا قائل ہو وہ اسلام کے واضح قرآن پاک کی خود آیت کا مخالف ہے اور ہمارے مسلمہ شیعہ عقیدے کا مخالف ہے، اور ہمارا مکتب تشیع کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ شخص آئے اور دھڑلے سے قرآن کی تحریف کا قائل ہو، لوگوں کو دلیلیں دے کہ قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے، کمی زیادتی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ ایک مکتب کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، آپ نے اسلام کی بنیادوں پر حملہ کر دیا ہے۔ جب آپ ایک آیت میں کمی زیادتی کے قائل ہوتے ہیں تو کیا باقی آیات کے بارے میں آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ باقی آیات میں کمی زیادتی نہیں ہوئی؟ باقی آیات سالم ہیں، باقی آیات کے بارے میں آپ کے پاس کیا ضمانت رہ جاتی ہے اگر کوئی اور شخص آئے اور کہے کہ نہیں اس میں یہ کمی ہوئی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہوا ہے؟ ایک چیز، قرآن پاک کو آپ نے مشکوک کر دیا، قرآن پاک کے اوپر آپ نے سوال اٹھا دیے۔ اب جو دوسری ہماری بنیاد تھی وہ اہل بیت علیہم السلام تھے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات تھیں۔ یہ تعلیمات ہمارے پاس کن ذریعوں سے پہنچی ہے؟ تو جن ہستیوں کے ذریعے ہمارے پاس یہ تعلیمات پہنچی ہیں، اس بدبخت آدمی نے ان شخصیات کی انتہائی بدترین انداز میں توہین کی ہے۔ یہ جہاں اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کی توہین کرتا ہے، جہاں اس نے
حضرت ابو طالب کی توہین کی، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب اپنے سینے سے معاذ اللہ رسول پاک کو دودھ پلاتے تھے، اور وہ ضعیف احادیث اٹھا کر سامنے لا رہا ہے، جہاں یہ ابو طالب کی توہین کر رہا ہے، جہاں حضرت زید علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، جن کی ائمہ علیہ السلام نے واضح حمایت کی ہے، واضح تائید کی ہے، لیکن اس نے جگہ جگہ توہین کی ہے جناب زید کی۔ اسی طرح ہماری جتنی بزرگ ہستیاں ہیں، جتنی بزرگ شخصیات ہیں، علامہ حلی ہیں، شیخ مفید ہیں، اور بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں، ان کی اس نے توہین کی ہے۔ امام خمینی کی بدترین توہین کی، اس زمانے کے علماء کی توہین کی، تو پھر پیچھے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ قرآن پاک کو آپ نے مشکوک بنا دیا، جن سے ہم نے دین لیا تھا، جن کے ذریعے اہل بیت کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھی، ان کے کردار پر آپ نے انگلی اٹھا لی، اور پھر ایسے بیہودہ انداز میں انگلی اٹھائی ان علماء کے بارے میں، ان علماء ربانی کے بارے میں، جن کے بارے میں دشمن 40 سال سے 50 سال سے لگا ہوا ہے کہ کوئی ان کے کردار میں خامی نکالے، اور یہ بندہ آتا ہے اور ایسی تہمتیں، ایسی توہین کرتا ہے کہ ایک شریف آدمی، عالم تو دور کی بات، ایک شریف آدمی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا، سیدھی سیدھی آ کر گالیاں دے رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں گے یہ بندہ وہ بندر کی طرح اچھل رہا ہے، کسی ایک جگہ رک نہیں رہا، اس نے ہر کچھ عرصے بعد اپنا عقیدہ، اپنا بیان چینج کیا ہے۔ یہ شروع میں آیا ایت اللہ قابلی کیا، اس نے سہارا لیا، جیسے ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا کہ مجھے ایت اللہ قابلی کے دفتر کی تائید حاصل ہے، بعد میں یہ ایت اللہ قابلی کے مخالف ہو گیا، بعد میں یہ شخص ایت اللہ وحید خراسانی کے دامن میں اس نے پناہ لی اور لوگوں کو ایت اللہ وحید خراسانی کے فضائل سنانا شروع کیے اور ان کی تقلید کی طرف بلاتا رہا۔ بعد میں پھر ایت اللہ وحید خراسانی کی مخالفت کی اور اپنی مرجعیت کا اعلان کیا کہ میں سب سے بڑا مجتہد ہوں۔ اور پھر یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا مجتہد نہیں گزرا میری طرح کا، تاریخ میں جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ان سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ اپنے بارے میں میاں مٹھو بنتا رہا ہے، لیکن صرف یہ نہیں، بعد میں آتا ہے اور خود تقلید کا، جب مجتہد بنا ہوا تھا اب آتا ہے نہیں مجتہد اور یہ ساری چیزیں اسلام کی مخالف ہیں۔ تو کل جب تم اپنی مرجعیت کا دعویٰ کر رہے تھے، کل جب تم پوری دنیا میں لوگوں کو بلا رہے تھے، تو جاہل انسان کیا تمہارا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ تم خود جا کر اجتہاد پر تحقیق کرتے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کل تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تقلید شیعہ مذہب میں حرام ہے، اجتہاد حرام ہے، اور تم جبکہ دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا عالم نہیں آیا کہ جو میرے جیسا ہو یا جس کی شخصیت مجھ سے بڑی ہو۔ کہتا ہے کہ وہ نام لے لے کر ہمارے بزرگ علماء کہتا ہے کہ ان سب سے میں بڑا عالم ہوں۔ تو وہ شخص جس کا یہ کردار ہے، جس کا یہ کوئی ثبات نہیں ہے، یہ آ کر واضح واضح مسلمہ چیزوں کا انکار کر رہا ہے، اور ہم آ کر اس بات پر بیٹھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ مناظرہ کر رہے ہیں تو ہم اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں جو یہ مناظرے کر رہا ہے یہ سب آج گوگل پر موجود ہیں، آج بڑے بڑے ہمارے پاس مناظر موجود ہیں، اور ان سب کی یہ دلیلیں آپ کو مل جائیں گی، آرام سے کتابوں میں مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی۔ کون سی ایسی کوئی نئی بات ہے جو اس نے کی ہو؟ ہاں ایک نئی بات یہ ہے کہ یہ کرتب اچھی کر لیتا ہے، ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہے۔ تو کیا ہم اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہو کر اس کو اجازت دے دیں کہ آ کر اسلام کی بنیادیں ہلا دے؟ کیا ہم اسے یہ اجازت دے دیں کہ یہ آ کر قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہو جائے؟ کیا ہم اسے یہ اجازت دے دیں کہ آل محمد کے علوم کو خطرے میں ڈال دے؟ کیا ہم